الہی فقرؤ ما تیسر من القرآن کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی جیسے ما سبق میں یہ مثال پیش کی تھی، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اس کی پوری تفصیل میں نے بتائی تھی کہ قطع ید ان تمام چیزوں کی جزا ہے جو چور نے کیا ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا میں ما یہ عام ہے ان تمام چیزوں کی جزا جو انہوں نے کیا، تو قطع ید سب کی جزا ہے۔ سارق نے جو مال لیا ہے، جو اس نے چوری کی ہے، اگر اس کے پاس وہ مال موجود ہے یا کسی کو ہبہ کر دیا ہے، بیع کر دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تو مسروق منہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اسے واپس دلائیں گے۔ لیکن اگر سارق کے پاس مال مسروق ہلاک ہو جائے یا اس نے ہلاک کر دیا ہو، تو یہ حکم نہیں دیا جائے گا قطع ید کے بعد کہ تم مال مسروق کا تاوان دو، کیونکہ اگر تاوان دینے کا بھی حکم دیا جائے تو سزا جو ہوگی ان کے کیے کی وہ قطع ید مع زمان، ہاتھ بھی کاٹا گیا، زمان بھی دینا۔ حالانکہ قرآن میں یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ان سب کی جزا کیا ہے؟ قطع ید۔ تو اگر قطع ید کے بعد مال کے ہلاک ہونے یا مال کے ہلاک کر دینے کے بعد تاوان کا بھی حکم دیا جائے تو آیت کریمہ پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ حالانکہ عام کا حکم یہ ہے، پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے قطعی اور یقینی طور پر۔ عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم یہ ہے کہ وہ خاص کے درجے میں ہے، اس پر عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر۔ تو اگر تاوان کا بھی حکم دیا جائے تو اس عام غیر مخصوص منہ البعض پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تاوان کا حکم نہیں ہوگا قطع ید کے بعد میں، خواہ مال کو ہلاک کر دیا ہو یا مال ہلاک ہو گیا ہو۔ تو جیسے اس آیت کریمہ میں ما کے عموم سے استدلال کیا گیا کہ قطع ید ان تمام چیزوں کی سزا ہے جو اس نے کیا ہے، ایسے ہی آیت کریمہ میں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جتنا جو آسان ہے وہ پڑھو، جو کچھ آسان ہے قرآن سے وہ پڑھو۔ تو یہ آیت کریمہ نماز میں قرات کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جتنا تم سے ہو سکے، ما تیسر جو تمہیں آسان ہو تم لوگ پڑھو۔ تو کلمہ ما کے ذریعے سے اس میں اللہ نے حکم دیا ہے
جو تمہیں آسان ہو. اب انا اعطینا بھی پڑھ سکتا ہے, قل هو اللہ بھی پڑھ سکتا ہے نا, الم تری بھی پڑھ سکتا ہے. قرآن, پورے قرآن میں سے جہاں سے چاہے کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. ما تیسر من القرآن پر عمل ہو جائے گا, اس کی نماز ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائے گا. جو فرض ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن, کہ جو تمہیں آسان ہو قرآن سے وہ پڑھو. تو 30 پارے 114 سورتیں, ان میں سے کہیں سے بھی وہ پڑھ دے جو مادون الآیا نہ ہو, ایک آیت سے کم نہ ہو, یا چھوٹی 3 آیتوں کی ہے نا, ایک مادون الآیا نہ ہو. تو اس آیت میں اللہ نے کلمہ ما عموم کے ذریعے سے فرمایا کہ جو تمہیں آسان ہو قرآن سے پڑھو, کہیں سے بھی پڑھ دے 114 سورتوں میں سے. یعنی اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کا جواز یہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف نہیں. انہی 14 سورتوں میں سے 114 سورتوں میں سے وہ بھی ایک ہے. اسی پر پڑھنا نماز کا جائز ہونا اسی کے پڑھنے پر موقوف نہیں ہے کہ نماز اسی وقت ہوگی جب سورہ فاتحہ پڑھیں. اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اسی پر موقوف نہیں. سورہ فاتحہ کے علاوہ 114 سورتوں میں سے کوئی بھی سورہ پڑھ دیں نماز ہو جائے گی, نماز جائے گی. تو اس آیت کریمہ میں کلمہ ما کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن 114 سورتوں میں سے جہاں سے بھی کوئی پڑھ دے اس کی نماز جائز ہے. جواز صلاۃ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. حالانکہ ایک حدیث میں آیا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. لا یہ نفی وجود کے لیے آتا ہے. تو اس حدیث کا معنی کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جواز صلاۃ کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. جواز صلاۃ کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جواز صلاۃ کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اب دونوں میں تعارف ہوگا. ما سبق میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اگر نص قرآن اور اخبار احاد یا قیاس میں تعارض ہو جائے تو اگر ان میں تطبیق ممکن ہے تو دونوں پر عمل کریں گے. ایسی کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے تو دونوں پر عمل کریں گے, اور اگر ایسی کوئی راہ نہیں نکل سکتی ہے کہ دونوں پر عمل کر سکیں تو اس صورت میں صرف قرآن پر عمل کریں گے, خبر کو چھوڑ دیں. یہاں دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے, ایک راہ نکل سکتی ہے. فقرؤ ما تیسر من القرآن, جواز صلاۃ کے لیے پورے قرآن سے کہیں سے بھی کچھ پڑھ دے نماز ہو جائے گی. سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں, اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. فرض دوسری چیز ہے کہ نماز کا لوٹانا واجب ہوگا, نماز کا لوٹانا فرض ہوگا, اور سورہ فاتحہ کو کیا مان لیا جائے؟ واجب ہے. کیوں؟
یعنی حدیث میں جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کا معنی ہو لا صلاۃ کاملۃ، کامل طور پر نماز کا وجود نہیں ہوگا سورہ فاتحہ کے بغیر۔ تو اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو جو نماز کا کمال ہوتا ہے، کامل طور پہ جو نماز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں حدیث پاک میں جو لا صلاۃ ہے یہ نفی کمال کے لیے ہے، نفی کمال کے لیے، یعنی کامل طور پر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اس حدیث پاک سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور آیت کریمہ فقرؤ ما تیسر من القرآن سے، پورے قرآن سے کسی بھی جگہ سے ایک آیت کی مقدار میں پڑھنا یہ کیا ہوگا؟ تو حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور قرآن پر بھی عمل ہو گیا۔ نہ قرآن کی بنیاد پر حدیث کو ترک کرنا لازم آیا اور نہ حدیث کی بنیاد پر قرآن کو ترک کیا جا رہا ہے، دونوں پر عمل ہو گیا۔ تطبیق کی صورت نکل سکتی ہے، ایک راہ ایسی ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ ایسی صورت میں آیت کریمہ کے عموم کو چھوڑ کر کے خبر واحد پر عمل کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ جائز۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ ترجمہ کریں۔ وبمثلہ نقول، اور گزشتہ بحث ہی کی طرح سے ہم اللہ کے ارشاد فقرؤ ما تیسر من القرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں فإنہ عام، کیونکہ یہ عام ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو قرآن سے آسان ہو، اس کا پڑھنا قرآن سے آسان۔ تو یہاں ما یہ کلمہ عام ہے جو قرآن کے پورے حصے میں سے ہر حصے کو عام ہے، جو اس میں سے آسان ہو، کوئی بھی پڑھ دے اس کی نماز جو ہے، فرضیت جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور جب یہ عام ہے، ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو قرآن سے آسان ہو، ومن ضرورتی ہی، اور اس کے عموم کے تقاضے سے ہے عدم و توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر جواز صلاۃ الف لام مہر کے لیے نماز کا جائز ہونا یہ موقوف نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، یہ حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ حکم کیا ہوگا کہ فرض ادا ہو گیا، واجب اس نے چھوڑ دیا ہے، تو ترک واجب سے اگر عمدن ہو، جان بوجھ کر کے ہو تو اعادہ واجب ہوتا ہے، اور اگر سہون ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو ومن ضرورتی ہی، اور اس آیت کریمہ کے عموم کا تقاضا ہے عدم و توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر جواز صلاۃ کا موقوف نہ ہونا، یعنی نماز اس پر موقوف نہیں ہے، وہ نہیں بھی پڑھے گا پھر بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ وجاء فی الخبر، تو اس آیت کریمہ کا یہ تقاضا ہوا۔ وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آیا ہے انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز موجود ہی نہیں ہوگی، نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ یہ لا نفی وجود کے لیے، وجود ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب فرض ہی نہیں ادا ہوگا، ہے نا۔
تو آیت کریمہ کا تقاضا تھا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ دونوں میں تعارض ہو گیا ہے نا۔ جب دونوں میں تعارض ہو گیا تو اب جو ضابطہ ہے اس ضابطے کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا کہ تطبیق ممکن ہے یا تطبیق ممکن نہیں ہے۔ دونوں کو ایسے معنی پر لے جانا کہ دونوں پر عمل ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں فَعَمِلْنَا بِهِمَا، ہم نے ان دونوں کے تقاضے پر عمل کیا، جو قرآن مقدس کی اہم آیت کریمہ ہے اس کے مطابق بھی عمل کیا، جو خبر رسول ہے اس کے مطابق بھی ہم نے عمل کیا۔ کیسے جب دونوں میں تعارض ہے تو دونوں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، ایسے طریقے پر ہم نے عمل کیا ہے دونوں کے مطابق کہ اس سے قرآن کے حکم میں تبدیلی نہ ہو، قرآن کا حکم جو ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہو۔ اس طریقے سے میں نے یہاں دونوں پر عمل کیا ہے، ائمہ احناف نے اس طریقے سے دونوں پر عمل کیا ہے۔ کیسے دونوں پر اس طرح سے عمل کیا ہے کہ کتاب کا حکم جو ما تیسر من القرآن ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں بین نحمل الخبر علی نفی الکمال، اس طور سے کہ ہم خبر رسول کو نفی کمال پر محمول کریں، یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا معنی ہے لا صلاۃ کاملۃ، کامل طور پہ نماز نہیں ہوگی، یعنی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کا جو کمال ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی واجب چھوٹ جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا حدیث کی بنیاد پر ہمارے ائمہ نے کیا کہا ہے کہ واجب ہے، اور آیت کریمہ کے عموم پر عمل کرتے ہوئے کہیں سے بھی ایک آیت کی مقدار میں قرآن کا پڑھنا کیا ہوگا، اس طور سے کہ ہم خبر رسول کو نفی کمال پر محمول کریں، حتی یکون مطلق القراءۃ فرضا بحکم الکتاب، تاکہ مطلق قراءت اگرچہ وہ سورہ فاتحہ ہی صحیح، اگرچہ وہ سورہ فاتحہ ہی صحیح، سورہ فاتحہ بھی تو 114 سورتوں میں سے ہے، تو ما تیسر من القرآن پہ بھی عمل ہو گیا ہے نا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی پا لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت یا ایسی چھوٹی 3 آیتیں جو ایک آیت کے برابر ہوں ان کو ملانا بھی واجب ہے نا، فرض نہیں ہے۔ تو اگر سورہ فاتحہ کو کوئی پڑھ لے تو ما تیسر من القرآن پر بھی عمل ہو جائے گا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر بھی عمل ہو جائے گا، لیکن ایک دوسرا واجب جو ہے کہ اس کے ساتھ میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں جو ایک بڑی آیت کی مقدار میں ہوں اس کا ملانا واجب ہے۔ اگر صرف سورہ فاتحہ پر اختصار کرے گا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں یا سنت کی کسی بھی رکعت میں اس واجب پر عمل تو پھر اس کا حکم الگ ہو جائے گا، یہاں وہ مسئلہ نہیں بتانا، لیکن چونکہ متعلق ہے وہ تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو پورے طور پہ اب نماز ہوگی، چاہے ملائیں چاہے نہ ملائیں، اس لیے تھوڑا سا اس کو کریں۔ حتی یکون مطلق القراءۃ فرضا، یہاں تک کہ آیت کریمہ کے عموم پر عمل کرتے ہوئے مطلق قراءت کیا ہے، فرض ہے۔ وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ بحکم الخبر، اور خبر کے حکم، خبر رسول کے حکم کے مطابق سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ اپنا مذہب تھا جو عام کے غیر مخصوص منہ البعض کے ضابطے کے مطابق اپنے مذہب کی انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب کیا ہے اس کو میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وقلنا کذالک، اور اسی طریقے سے ہم نے ارشاد الہی لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا ہے۔
وَقُلْنَا كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے ہم نے ارشاد الہی لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا ہے۔ اس میں بھی مما، من کے بعد جو ماں ہے کہ جس پر اللہ کا نام ذبح کے وقت میں نہ لیا گیا اس میں سے نہ کھائے، یعنی کسی نے جان بوجھ کر جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام چھوڑ دیا، اسے بھی نہ کھاؤ، عام ہے۔ یا بھول کر کے کسی نے اللہ کا نام ذبح کے وقت چھوڑ دیا، ابھی میں آیت کریمہ کا مفہوم بتا رہا ہوں، اپنا مضامین نہیں بتا رہا، ہے نا، تو بھول کر ذبح کے وقت میں اللہ کا نام، اللہ کے نام پر ذکر کرنا چھوڑ دیا تو اسے بھی، یعنی ترک تسمیہ عامدن ہو یا ناسین ہو، قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ جس پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا اسے نہ کھاؤ، یہ عام ہے، عامدن کو بھی شامل ہے، جان بوجھ کر جو چھوڑ دے اسے بھی شامل ہے، اور ناسین کو بھی شامل ہے، بھول کر کے اگر کوئی ترک کر دے اسے بھی شامل ہے۔ تو متروک التسمیہ، جس پر اللہ کے نام کو ذکر کرنا چھوڑ دیا گیا، عامدن یا ناسین، ان سب کو بظاہر یہ آیت کریمہ شامل ہے، لیکن صاحب اصول الشاسی فرماتے ہیں انہو یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامدن، یہ آیت کریمہ جو ہے جان بوجھ کر متروک التسمیہ کی حرمت کو واجب کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جان بوجھ کر متروک التسمیہ کی حرمت کو واجب کرتی ہے، یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس جانور کے حرام ہونے کو واجب کرتی ہے، اس کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے جس کو ذبح کرنے کے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا۔ یہاں یہ کیسے ہوا کہ ماں جو ہے مما یہ عام ہے، تو ناسین اور عامدن یہ سب کو شامل ہے، تو جب ناسین اور عامدن یہ سب کو شامل ہے تو عامدن کے ساتھ اس کو خاص کیسے کر دیا گیا؟ انہو یوجب حرمت متروک التسمیہ عامدن، کہ جان بوجھ کر جس جانور پر بسم اللہ پڑھنا ترک کر دیا گیا ہو، آیت کریمہ اس کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو یہ حکم ہے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کے نام کو ذکر نہیں کیا گیا، ذکر نہ کیا گیا ہو، یہ نہیں اور یہ ممانعت اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ ممانعت جان بوجھ کر ترک تسمیہ کے سلسلے میں ہے۔ کیونکہ اس میں لم یذکر کا لفظ آیا ہے، کون سا لفظ ہے؟ جس پر اللہ کے نام کو ذکر نہ کیا گیا ہو،
لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس میں لم یتذکر یہ لفظ نہیں آیا ہے، یا نہ پڑھا گیا ہو یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ لم یذکر، لا تاکلوا مما لم یذکر۔ تو جو اس میں لم یذکر کا لفظ ہے کہ جس پر اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو اس نے ذکر نہیں کیا، ذکر نہیں کیا گیا نا، یہ محاورہ عرب میں جان بوجھ کر نہ کرنے کے وقت میں بولا جاتا ہے۔ تو جو یہ آیت کریمہ ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ نہ ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عمد کے سلسلے میں ہے، نسیان کی صورت میں یہ آیت کریمہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جان بوجھ کر متروک التسمیہ کی حرمت کو واجب کرتی ہے۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا ذبح کے وقت میں، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، جان بوجھ کر ہے نا، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ وجہ فی الخبر، اب ایک دوسری چیز دیکھیں، حدیث پاک میں ہے انہو علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جان بوجھ کر متروک التسمیہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ جب ذبح کے وقت میں کسی جانور پر بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھا گیا، ایسے ذبیحے کے بارے میں رسول کریم سے سوال ہوا کہ اس کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوہ، کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، کیونکہ اللہ کا نام تو ہر مرد مسلم کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہر مرد مسلم کے دل میں ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متروک التسمیہ عامدن کے حلال ہونے کا حکم دیا ہے۔ آیت کریمہ میں کیا تھا؟ متروک التسمیہ عامدن حرام ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم نے فرمایا کلو ہو، کھاؤ اسے، کیونکہ ہر مرد مسلم کے دل میں اللہ کا نام ہے۔ تو متروک التسمیہ عامدن کی حلت کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دیا۔ دونوں میں تعارض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب دونوں میں تعارض ہو گیا تو تعارض کے حکم کا تعارض کا جو حکم ہے اس کے مطابق اس آیت کریمہ اور حدیث میں دیکھا جائے گا۔ ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا ہے پہلے اسے دیکھ لیں۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، ان میں کوئی ایسی راہ نہیں نکل سکتی ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث میں کوئی ایسی راہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں پر عمل ہو سکے۔ جیسے پہلے والی مثال میں دونوں پر عمل کر لیا تھا، لیکن یہاں کوئی تطبیق کی صورت ممکن نہیں ہے۔ لأنه لو ثبت الحل بترکها عامدا، کیونکہ اگر آپ یہ مانیں کہ حدیث رسول کی بنیاد پر متروک التسمیہ عامدن کا کھانا حلال ہے، لو ثبت الحل، اگر ذبیحہ کی حلت ثابت ہو جائے تسمیہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے باوجود، یہ میں ترجمہ کر رہا تھا، لأنہ، کیونکہ اگر ذبیحہ کی حلت ثابت ہو، مانے بہتر کیا بسملہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے باوجود، لثبت الحل بترکہا ناسیا، تو بھول کر بسملہ کے چھوڑنے سے بدرجہ اولا حلت ثابت ہو جائے گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ناسی کا عذر جو ہے وہ عامد کے عذر سے کمتر ہے. کمتر ہے کہ نہیں؟ تو بھول گیا ہے اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر نہیں پڑ رہا ہے. تو ناسی کا جو عذر ہے وہ عامد کے عذر سے کمتر ہے. جب عامد کا عذر جو اعلیٰ ہے اس صورت میں ترک تسمیہ سے ذبیحہ کی حلت ثابت ہو گئی تو جو کمتر عذر ہے اس سے بدرجہ اولا حلت ثابت ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ذبیحہ کی حلت ثابت ہو جائے جان بوجھ کر بسملہ چھوڑنے کے باوجود تو حلت بھول کر بسملہ کے چھوڑنے سے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی. فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، ایسی صورت میں کتاب کا حکم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کتاب پر عمل نہیں ہو پائے گا. کہ عمد و نسیان دونوں صورتوں میں جانور یا ذبیحہ کی حلت ثابت ہو جا رہی ہے. فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، اور اس صورت میں کتاب اللہ کا جو حکم ہے کہ مردار جانور کا کھانا یا غیر اللہ کے لیے جس کو ذبح کیا گیا ہو اس کا کھانا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. فیترک، جب دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، خبر رسول کو چھوڑ دیا جائے گا، کتاب کے مطابق عمل کیا جائے گا. یعنی متروک التسمیہ عامداً، ایسے ذبیحہ کی حرمت ثابت ہوگی، اور متروک التسمیہ ناسیاً یہ حرام. ٹھیک ہے، اپنا مذہب سمجھ گئے؟ یہ اپنا مذہب ہے جو میں نے اب تک آپ کو بتایا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سلسلے میں مذہب یہ ہے کہ دونوں حرام ہے، کتاب میں ہے نہیں، ہے نا، اس لیے میں صرف ان کا مذہب آپ کو بتا دے رہا ہوں. امام مالک کا مذہب کیا ہے؟ متروک التسمیہ عامداً بھی حرام، متروک التسمیہ ناسیاً بھی حرام. دلائل ان کی کتابوں میں دیکھیں، کتاب میں جو نہیں ہے وہ اس کے نہ ہم سمجھانے کے مکلف ہیں نہ آپ سمجھنے کے مکلف ہے نا. اگر ہم کچھ بتا دے رہے ہیں تو وہ فرض ہے نا، جو کتاب ہے اتنا سمجھ لینا ہی بہت ہوتا ہے. امام مالک کا مذہب کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے کہ دونوں حلال ہیں، متروک التسمیہ عامداً بھی اور ناسیاً. چاہے ذبح کے وقت میں بھول کر کے تسمیہ چھوڑ دیا ہو تو ایسے جانور کو کھانا بھی حلال ہے، یا جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہو تو اس کو کھانا بھی حلال ہے. یہ اختلاف ممکن ہے کتاب الصید والذبائح میں آپ نے قدوری میں پڑھ لیا. یاد آیا ہے؟ داخل ہے نا، اور ہم کو کیا معلوم کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. کتاب العزیہ سے پہلے وہی ہے. رابعہ میں کتاب العزیہ سے ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پڑھ چکا ہے ثالثہ میں. اس میں ہے یہ بحث ہے نا، دیکھ لینا، اتنی بات ہو گئی. وہ کذالک قول، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، یوں ہی ارشاد الہی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ حرام. تو دودھ پلانا، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، ایک قطرہ بھی اگر چلا گیا، دودھ پلانا پا لیا گیا کہ نہیں؟ کتاب الرضاعت میں پڑھ چکے ہیں. حرمت رضاعت کے لیے کتنی مدت ہے؟ ایسے سب پوری جماعت بیوقوف بنے گی. میں پوچھا کیا ہوں
حرمت رضاعت کی مدت، جس دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی مدت کتنی ہے؟ دودھ پلانے کی مدت ایک دوسری چیز ہے، اور دودھ پلانے سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے ایک دوسری چیز ہے نا۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، لیکن 2.5 سال کی مدت میں اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے گی تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں اختلاف ہے ہمارے ائمہ کا، آپ پڑھے ہوں گے، اور تطبیق کی صورت یہی نکالی گئی ہے کہ جس رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اس کی مدت 2.5 سال، اور دودھ پلانے کی مدت کم سے کم صاف مسئلہ جو ہے اتنا تو یاد رکھنا چاہیے۔ کتاب میں یہ نہیں ہے لیکن قدوری میں، لیکن اس کو پڑھاتے ہوئے اتنا تو بتایا ہی جاتا ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ کتنی، دونوں میں فرق رکھنا ہمیشہ۔ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال، اس کے بعد کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی نے 2.5 سال کے اندر دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ بتا دیا، باقی تفصیل قدوری میں دیکھو یا جس سے پڑھا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یوں ہی ارشاد الہی، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ تمہیں پلایا، کیا ہے 2.5 سال کے اندر اگر انہوں نے دودھ پلا دیا تو وہ حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک قطرہ پلائے، ایک چسکا پلائے، حرمت ثابت ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، ایک چسکی یا صرف منہ میں پستان دینا کہ دودھ چلا جائے تھوڑا سا نا، اس کو املاجہ کہتے ہیں، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تو آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا پیے یا زیادہ، پورا ایک بالٹی پی لے ہے نا، یا ایک قطرہ پی، سب برابر ہے، حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک چسکی 2 چسکی سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ املاجہ اور املاجتان یعنی تھوڑا سا اگر چلا گیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، دونوں میں تعارض ہو گیا، دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے، اس لیے خبر کو ترک کر دیا جائے گا، حدیث اور آیت پر عمل کیا جائے گا۔ تھوڑا پیے یا زیادہ پیے، ایک چسکی پیے یا ایک بالٹی پیے، حرمت رضاعت، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یوں ہی اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یقتضی بعمومہ، یہ اپنے عموم کی بنیاد پر دودھ پلا، حرمت نکاح المرضعات، ہے نا، عبارت مرضعہ ہے، قدوری میں پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہوگا تو بعض مقامات پر اس میں مرضعہ بھی آیا ہے نا، اس لیے اگر اس کی کوئی بات یاد ہو تو اس کو مرضعہ مت پڑھ دینا نا۔ دودھ پلانے والی عورت کی سے نکاح کی حرمت اس آیت کریمہ کے عموم سے معلوم ہے۔ دودھ پلا دیا، چاہے تھوڑا پلائے یا زیادہ پلائے، حرمت رضاعت ثابت ہے۔ وقت جاء فی الخبر، اور حدیث رسول میں ہے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، ایک چسکی 2 چسکی پستان کو صرف منہ میں دینا یا نہ دے، جس سے تھوڑا سا پینا یا زیادہ پینا، یہ اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں، خبر بھی ہے، آیت بھی ہے، ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔ کوئی طرف الخبر ہو تو خبر کو تعارف کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے گا، آیت پر عمل کیا جائے گا، تھوڑا پینا زیادہ پینا سب سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک چسکی 2 چسکی سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہماری طرف سے، ہمارے ائمہ کی طرف سے ان پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے آیت کریمہ کے
عموم کو ترک کرنا لازم آتا ہے، خبر واحد اور قیاس کی بنیاد پر کسی آیت کے عموم کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔